بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا ومنيرنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وسراجنا وجمالنا وجميلنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحاشرنا وحامدنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ
بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام معزز و محتشم گرامی قدر سامعین اور حضور پر نور شافع یوم النشور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے جبلہ علماء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، عشرہ نجات۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ بات کہی جائے کہ یوں ایمان لے کر آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے،
یہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم نادان اور بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کے صحبت میں بیٹھنے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم تو خود بے وقوف ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تم نادان ہو، تم احمق ہو۔ اب یہ آیت کریمہ بالکل تقریباً قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں، آپ پہلا ورقہ جب پلٹتے ہیں تو دائیں جانب سورہ بقرہ کی یہ آیت پاک ہے۔ لمبی چوڑی بات نہیں، بس صحابہ کو جو بے وقوف کہا گیا وہ اس لیے نہیں کہ کبھی انہوں نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا ہو یا یوں کر کے وہ کھانا کھاتے ہو، ایسا نہیں تھا۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ایسے کر کے روٹی کھائے گا لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یا یہاں بیٹھ کر دسترخوان لگا ہوا ہے تو وہ واش روموں کے پاس بیٹھ کر کھاتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو بے وقوف آدمی ہے، اس کی عقل ہلی ہوئی ہے، نادان ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں جی جنہوں نے دنیا کی جو سپر پاورز تھی ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی۔ ان کو جو بیوقوف کہا گیا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبا پیار کیا، اور پھر اس پیار میں وہ اس قدر آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضور کا بلغم شریف جو ہے وہ زمین پر نہیں آنے، اس پیار میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریر ختم کر کے اپنی گفتگو مکمل کر کے مجلس کے اختتام پر اپنے مبارک حجروں کی طرف تشریف لے جاتے، گفتگو ختم کی، بیان فرمایا، واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، مسائل بتائے، جب کہہ دیا وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور حضور اپنے حجروں کی طرف تشریف لے جاتے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب تک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں داخل نہیں ہوتے تھے ہم کھڑے ہو کر حضور کا راستہ دیکھتے رہے۔ جب حضور دروازہ بند کر دیتے یا پردہ لٹکا دیتے پھر ہم واپس پیچھے ہٹتے، جب تک حضور اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوتے تھے ہم کھڑے ہو کر دیکھتے۔ اس محبت میں وہ اس قدر آگے چلے گئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارکہ پر، حضور جس بستر پر بیٹھے، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں جی، اور آپ کے والد اب جناب ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ ڈائلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے مکہ سے مدینہ آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر مبارک ہے، حضرت ام حبیبہ یہ سرکار کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، اور جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو وہ سسر لگتے ہیں حضور کے، تو لیکن جو ہی باپ کمرے میں داخل ہوا تو جناب سیدہ ام حبیبہ نے وہ فوراً بستر طے کر کے تو اوپر رکھ دیا۔ تو چونکہ گھر زیادہ اونچا نہیں تھا، حجرہ ایسے ہاتھ لگاتی تھی تو وہ چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا، تو باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کیا بیٹی، وہ چونکہ سردار تھے، مکہ کے سردار تھے، تو کہنے لگے کیا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے اس لیے اٹھا دیا ہے؟ تو سنیں جی آگے وہ محبت میں کس قدر آگے چلے گئے کہ بیٹی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے نہیں ابا جی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہاں میرے آقا مولا بیٹھتے ہیں۔ اور ان کی محبت کا یہ عالم ہے جی، حضرت سعید بن زید یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، حضرت سعید بن زید
سنیں جی صحابہ کون تھے، پہلے یہ سمجھیں کہ صحابہ ہیں کون۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جو صحابی حضور کے صحابی کا مقام بتا رہے ہیں، فرمایا جب وہ حضور کے ساتھ میدان جہاد میں گئے اور ابھی انہوں نے جنگ لڑی نہیں ہے، لیکن بس میدان جہاد میں گئے اور نیچے سے گرد اڑ کر صحابی کے چہرے پر آئی، ابھی انہوں نے جنگ شروع نہیں کی، صرف گرد چہرے پر آئی۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ حضور کی امت کو اگر جناب نوح علیہ السلام کی عمر جتنی عمر مل جائے، 1350 سال کسی کو عمر مل جائے حضور کی امت میں سے، تو وہ شخص 1350 سال کی زندگی میں عبادت کرتا رہے تو اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صحابی کے چہرے پر پڑی۔ یہ ہے صحابہ، پھر انہوں نے جو پیار کیا اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ عمر نوح مل جائے کسی کو تو اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو صحابی کے چہرے پر پڑی ہے۔ اس لیے میرے جو معزز نوجوان طلباء بیٹھے ہیں، یونیورسٹیز سے، کالجز سے، سکولز میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کو میں بس یہی میرا میسج ہے کہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ ایمان تم ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اور صحابہ ایسے ایمان لائے کہ دنیا والوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو مجنون ہے۔ بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سبق پڑھاتے تھے تو ہمیں یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ جب تک کسی شخص کو حضور کی محبت میں چلانا نہ کیا جائے اس وقت تک حضور دی بارگاہ دا جڑا رجسٹر ہے اودے چ دا نام کدی بھی نہیں لکھیا جاتا۔ مزہ ہے کہ دنیا چلا کہہ رہی ہوئے، دنیا کہہ رہی ہے جناب اے پاگل ہے جی، اے شدائی ہے، فدائی ہے جی، اور ادھر سے آواز آ رہی ہو کہ ہم نے اس کو اپنی محبت میں قبول کر لیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ میدان بدر میں جناب ابو عبیدہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، تو ایک اتنا بڑا کوپر، ہماری زبان میں سر کو کوپر کہتے ہیں، کھوپڑی اٹھائی ہوئی ہے اور کان سے پکڑی ہوئی ہے، اور کان سے پکڑی ہوئی ہے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں پھینک دی۔ سرکار نے فرمایا وے آقا، اوے ابو عبیدہ کیدا سر چک کے لے آئے؟ عرض کیتا حضور سکے پیو دا ہے، اے میرے پیو دا سر ہے۔ سرکار نے فرمایا تو توڑ کیوں لائی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ تہاڈی بے ادبی کیتی تے پھر معافی تے نہیں نہ لب سکتی، اور یوں بھی یہاں سے بھی نہیں پکڑا، یہاں سے کان سے پکڑ آ کر پٹک کر رہا۔ یہ صحابہ ہیں جناب۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے مولویوں نے حضور کی شانیں کھل کر بیان ہی نہیں کی، اور یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ آپ دوسرا سپارہ پڑھیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے جو اسی نازل کیتا یہودی چھپاتے کیا تھے، یعنی جو یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی تھے وہ چھپاتے کیا تھے؟ تورات پڑھتے، رب فرماتا ہے چھپاتے ہیں یہ چیزیں، اور پھر وہ آیتوں کو بیچتے ہیں تھوڑے پیسوں کا ہی بس۔ وہ کیسے بیچتے ہیں، چھپاتے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے پہلے مفسر کہتے ہیں یہودی چھپاتے یہ تھے، جہاں حضور کا نام آتا تھا وہاں انگلی رکھ دیتے تھے، اور اپنی قوم کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ رسول اللہ کی یہ شان بھی ہے، حضور کی یہ شان بھی ہے، حضور کی یہ شان بھی، چھپاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے حبیب کی نعتوں کو چھپا رہے ہیں، اور لفظ موجود ہے تفسیر کے اندر، اے نعت محمد، وہ رسول اللہ کی نعتوں کو چھپاتے تھے، وہ حضور کے فضائل کو چھپاتے تھے، وہ حضور کی شانوں کو چھپاتے تھے۔ ایمان نال دسنا جی آج دا مولوی بھی حضور دیاں شانہ نہیں چھپا رہے، یہودیاں نے بھی شانہ چھپائیاں، اج دا مولوی کلمہ پڑھن تو بعد وہ کہنا نہیں حضور کی تو اتنی شان ہے جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ دوسری دسو جی گل، قرآن جڑا نازل ہویا ہے یہ حضور دیاں شانہ بیان کرن واسطے نازل ہویا ہے یا شانہ گٹان واسطے؟ قرآن حضور دیاں شانہ بیان کرن واسطے نازل ہویا ہے جی، حضور دیاں شانہ گٹان واسطے تے نازل نہیں ہویا ہے۔ لیکن مولوی قرآن کھول کے لوگوں کو دستے ہیں ہاں جی کہو جی، آپ کہو جی ہاں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، یعنی قرآن حضور دیاں شانہ بیان کرن واسطے نازل ہویا۔ اے شانہ گٹار ان کدی منی ہے؟ اے جس طرح یہودیاں دے مولویاں نے پیسے لے کے اپنی قوم کو لو، اپنی عوام کو لو تے حضور دیاں نعتاں چھپائیاں، اے حضور دیاں شانہ چھپا رہے ہیں۔ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
اور شانہ کھل کے بیان کیتیاں جناب حضرت قاضی یاز مالکی شفا شریف ایس بابے ورگا پتر کسی ماں نے قیامت تک نہیں جاننا. آن گے وڈے وڈے مولوی، بڑے بڑے مولوی آن گے، لیکن ایس بابے ورگا مولوی کسی ماں نے نہیں جاننا. یعنی قیامت تک کسی دے ذہن دے اندر حضور دی عزت دے بارے جڑا خیال آ سکتا سی، قاضی یاز نے وہ دا جواب شفا شریف دے اندر دے. یعنی آخری جڑی میں گل دستا جی، جتھے قاضی یاز جا کے انج چھال مار کے تے حضور دی بارگاہ پہنچ کے کسی بندے نے گستاخی کی تھی تو انہیں کیا جی او دے واریہ نے کیا جناب اس وقت یہ پاگل ہو گئے تھے، یہ مجنون ہو گئے تھے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو لہٰذا ان کی سزا یہ نہیں بنتی کہ ان کی گردن اتار دی جائے. کیوں؟ انہوں نے ہوش حواس میں گستاخی نہیں کی، یہ پاگل ہو گیا سی، یہ دماغ ہل گیا سی. تے قاضی یاز نے پھر حضور دی بارگاہ حضور دی شان دا جھنڈا بلند کر دیا. کتنی وڈی گل کہی، فرمایا پاگل ہو گیا سی تے جدوں اے جھلا آیا، جدوں اے پاگل ہویا تے اینو حضور ہی نظر آئے، اور کوئی کیوں نہیں نظر آیا؟ فرمایا کوئی پاگل ہو کے بھی حضور دی شان دے اندر بے ادبی کرے گا، او دی دوڑ بھی نہ کرا. اس کو جدوں پاگل ہویا تے اینو حضور دی بارگاہ کیوں نظر آئی ہے، اوتھے جا کے کیوں پہنچیا، اینو اپنا پیو کیوں نہیں نظر آیا؟ اے وہ آخری گل سی جی جدے قیامت تک لوگوں نے گلاں کرنی سی. ہاں جی جب انہوں نے گستاخی کی تو اس وقت کے نشے کی حالت میں تھے، کسی نے ان کو کچھ کھلا دیا تھا، پلا دیا تھا، ان کو سمجھ نہ آئی تو انہوں نے گستاخی کر دی. قاضی یاز نے کیا پڑھیا نہیں تسی وہ واقعہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے اقدس کے اندر ایک انصاری صحابی سے انہوں نے اونٹ جھلا ہو گیا، اونٹ وڑدا سی، لوگوں نے کوئی اودے نیڑے نہیں سی جاندا، انہوں نے چاروں طرف اونٹ نو بن کے رکھ چھڈیا. تے سرکار دی بارگاہ چ آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ اونٹ جھلا ہو گیا تے دسو ہن کی کرنا چاہیے، اینو کیویں ذبح کریے، کیویں نہر کریے، کرنا کی ہے؟ سرکار نے فرمایا کچھ نہیں کرنا، مینوں اوتھے لے چلو. حضور نے فرمایا مینوں لے چلو. وہ باغ کے اندر اس کو باندھا ہوا تھا، اگلیاں لتاں بھی پچھلیاں بھی انہوں واہ رسے ولاویں پا کے بنیا سی. تے جدوں دروازہ کھولیا تے سرکار دی بارگاہ صحابہ نے کہا حضور تسی اگے نہ جانا، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ دے دے، کہیں اذیت نہ پہنچا دے. سرکار نے فرمایا ویکھنا تے صحیح ہوندا کی ہے. حضور جا رہے تھے اور اونٹ رسے توڑوا کے آ کے حضور کے قدموں میں سجدہ کر رہا. لبیک. جڑا بندہ جس بندے نو میری گل سمجھ آ رہی ہے نا تو وہ چودھری بن کے نہ بیٹھے ہو، حضور دے در دا کمی بن کے بیٹھے. حضور نے فرمایا حضور جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اونٹ کو لو پوچھو. اونٹ کو لو پوچھا تینوں کی ہو گیا؟ کہندا جھلا ضرور ہاں مگر بے ادب تے نہیں ہے نا، میں پاگل ضرور ہو گیا. اور پھر انہیں حضور دے کان دے اندر گلاں کیتیاں، کاناں دے اندر. تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کا قد اونچا ہوتا ہے، تو اونٹ نے جھک کر حضور کے کان میں جب تک باتیں کی، سرکار نے ادوں تک کان پیچھے نہیں کیتے جدوں تک وہ دکھڑے مکمل نہیں ہوئے. سرکار نے فرمایا شکایت لگی ہے جھلا ہو گئے. انہیں کہا حضور میں جھلا نہیں ہویا، بس مسئلہ ہے میں بڈھا ہو گیا. جدوں جوان سو ادوں ڈاڈے کام کردا سو، ہن بڈھا ہو گیا، ہونے چاہندے ان دے کام کراں جویں میں جوانی وچ کردا سو، ہن حضور ان دے کام تے میں نہیں نہ کر سکدا. اونٹ نو پتہ ہے اگے رسول اللہ دی ذات کھڑی ہے جناب، تے مولوی نو نہیں پتہ، کلمہ پڑھن تو بعد نہیں پتہ. لکھاں سلام جناب قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نو جی، کمال کر چھڈیا جی. لوگوں کو موضوع ہی نہیں، لوگوں کو تقریر ہی نہیں آندی، پڑھیا ہی نہیں حضور دی محبت دے درس انہوں نے، نہ کسی ایسے کول بیٹھے کہ جنہوں نے انہوں نے حضور ساڈے بزرگ ایسے ساڈے بزرگ. جدوں باری آئی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی، کون کہندا ہے جناب سائیاں دا کرم ہوئے بندہ گل نہیں کر سکتا. داتا صاحب نو کسی نے کہا جی حضور دے ایک جملے دے اندر حضور دی ایسی شان بیان کرو جڑی پہلے بھی کسی نے نہ کیتی ہوئے تے قیامت تک بھی کوئی نہ کر سکے. تے داتا صاحب نے فرمایا سن امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا بول رہا ہے. فیض عالم بول رہے ہیں نا، جہاں جا کر اقبال بھی اقبال بنا. داتا صاحب فرماتے ہیں سنا حضور کی شان میں بیان کرتا ہوں. فرمایا ولی کی ساری زندگی ایک طرف ہے، میرے حضور کا ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف.
فرمایا، اور آپ نے تو ویسے نبی کا ذکر کیا، فرمایا ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا مسئلہ امام الانبیاء کا، فرمایا ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ بات ایسے ہوتی ہے، تقریریں تو یہ ہے جناب زمین و زمان تمہارے ہیں۔ تقریر تو ابھی آپ سن رہے تھے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور پھر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ آج جنہ مولویاں دے تسی کلپ سن دیو نا جی، جویں جیلمی ہو گیا یا غامدی ہو گیا اور وڈے وڈے جڑے مولوی تواڈیاں نظراں دے اندر ہیں، تو انہاں کولوں ایک سوال ضرور پوچھنا تسی، اے سوال انہاں کولوں پوچھنا کہ جناب دسو جدوں میری روح نکل رہی ہوئے گی تے ایتھے جان لٹکی ہوئے گی، ادوں تسی میرے کام آؤ گے؟ وہ کہے گا نہیں جناب اتنے تو میں کام نہیں آواں گا۔ پھر انہوں دوسرا سوال پوچھنا، جدوں میں قبر وچ پہنچ جاواں گا تے سارے اپنے ہاتھاں دے نال انج ایک واری مٹھی جڑا اودے وچ مٹی پا کے تے سٹ کے واپس آ جان گے، ادوں میرے کام آؤ گے؟ وہ کہے گا نہیں اتنے تو میں نہیں آ سکتا، اتنے مینوں آنا الاؤ ہی نہیں ہے۔ تسی پھر تیسرا سوال پوچھنا کہ قیامت والے دن جدوں جسم دے اوتے کپڑے نہیں ہون گے تے سارے پسینے دے اندر ڈبے ہون گے، اتنے کوئی میری مدد کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں اتنے بھی میں نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں پوچھنا جدوں کوئی نامہ اعمال کھل رہا ہوئے گا تو ادوں کوئی میری تسی ہیلپ کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں اتنے بھی میں نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں کو جدوں میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں گھٹ ہوں گی تو اس سے میرے نیکیاں دے گے؟ وہ کہے گا نہیں اتنے بھی میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو انہوں پھر اگو اتنا ضرور کرنا جدوں ہر سوال دے جواب کے اندر کہے نا جی نہیں نہیں نہیں، پھر انہوں کہنا کمینیا تو اپنی تحقیق اپنے کول رکھ، میں اپنے آقا و مولا دے نال ان جی پیار کراں گا جویں یار غار نے کیتا تے جویں حیدر کرار نے کیتا۔ یا رسول زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ آن دی دیر ہے جی، اونٹ نو سمجھ آ گئی۔ یہ شفا شریف صفحہ نمبر 312 حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا جی، سمجھ آن دی دیر ہے جی، سمجھ آ جائے تے سارے مسئلے حل ہو جاندن جی۔ وہ ایک یہودی بکریاں چرا رہا سی تے بکریاں چراندا چراندا کدھر تھوڑا جا فارغ ہو کے سائڈ تے بیٹھا تو دی نظر پئی، انہیں ویکھیا کہ ایک بکری کاٹے، مدینہ شریف دا واقعہ ہے تے اے دے راوی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں ڈنڈا پڑیا دوڑ لا چھڑی جی بیڑیے دے پیچھے، بیڑیا بکری میں تو نپ کے لے گیا، تو دے پیچھے نے دوڑ لا چھڑی، جدوں جا کے دے کول پہنچیا تو دے کول انج کر کے نا انہوں مار کے بکری تے پیچھے کھچن لگیا نا، اپنی دی ملکیت جیسی بکری کھچی تے بیڑیا بول پیا، بیڑیا بول پیا عربی زبان میں بولیا جملے کی کہنے لگا، الا تتق اللہ، اوے خدا دیا بندیا تینوں خدا دا خوف نہیں، تینوں خدا دا خوف نہیں آیا؟ او یہودی ہوتا تو منہ کھلے دا کھلا ہی رہ گیا، انہیں کہا الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی، اللہ نے مینوں رزق دیتا تو میرے منہ چو کھو رہے ہیں، تینوں ڈر نہیں لگتا رب کو؟ لو سمجھ آ جائے تے جناب بھیڑیے نو آ جائے، وہ دی اکھاں بھی کھلیاں رہ گئیاں تے منہ بھی کھلیا رہ گیا، تو کہنے لگیا یہودی کہنے لگیا سبحان اللہ سبحان اللہ یتکلم بکلام الذئب یتکلم الذئب بکلام الانسی، پہلے تو سنیا سی انسان بول دین، آج ویکھ رہے ہیں کہ آج تے بھیڑیا بھی گلاں کر رہے ہیں۔ جدوں عالم حیرت چو واپس آیا تے بھیڑیا انہوں کہنے لگیا الا ادلک باعجب من ذالک، تو اس گل تے حیران ہے کہ میں تیرے نال گلاں کر رہے ہیں بول کے، تے میں تینوں اس تو بھی کوئی حیران کن گل نہ دساں؟ صحابی روایت کر رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیا اس چیز تے تو کیوں حیران ہو رہے ہیں کہ میں تیرے نال گل کر رہا، فرمایا اس تو بھی حیران کن گل لے وے تو ایتھے آ کے تے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، 5-6 کلومیٹر اگے جا اتھے کھجوراں دے درخت تینوں نظر آن گے، تو کھجوراں دے درخت جدوں اگے کراس کر کے جائیں گا اگے تینوں مسجد نبوی نظر آئے گی، تے اتھے رسول اللہ بیٹھے،
رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین. بیڑیا کہہ رہے رسول اللہ بین الحرتین، او اگے جاؤ تھے سرکار بیٹھے نہیں تے جا کے اتھے اپنا مسئلہ حل کر کے آ. او عجیب پہلی حیرانگی چوں نہیں نکلے اسی بیڑیے نو دوسری حیرانگی چ پا چھڈیا. کہنے لگا جا کے اتھے سرکار دی بارگاہ جا تے تینوں میں نبی پاک دی نشانی دسنا. حضور دی نشانی ہے وے یحدث بانباء ما سبق. حضور دی بارگاہ جا کے اپنا وقت اتھے ضائع نہ کریں تے جا کے حضور دی بارگاہ جا کے سلام پیش کریں تے نشانی آوے جو کچھ ہو چکا ہے حضور انہاں دیاں خبراں دے رہے ہیں، جو کچھ ہونا ہے حضور دی بھی خبر دے رہے ہیں. لکھاں سلام جناب، لکھاں سلام بیڑیے نو تے اس گرد نو بھی لکھاں سلام جتوں بیڑیا لنگ کے گیا. ساڈا معیار ہی ہے. لوگ کہندے ساڈی عزت کرو، اسی کہندے اسی جدوں حضور دی گل کردے ہیں تانوں اپنے وڈے کیوں یاد آندے ہیں؟ ایک پاسے رسول اللہ دی ذات، دوسرے پاسے تانوں اپنے مولوی یاد آ رہے ہیں. تے جے سلام کروانا نے تے پھر این جاؤ نا جناب. اسی بیڑیاں نو سلام کر رہے ہیں جڑا اشرف المخلوقات نہیں ہے جناب. اسی بیڑیاں نو سلام کر رہے ہیں جڑا کسی سلسلے مرید بھی نہیں تے مرید کر بھی نہیں سکتا. اسی اس مٹی نو سلام کر رہے ہیں جتوں بیڑیا لنگ کے گیا ہے. اسی بیڑیاں نو سلام کر رہے ہیں جنہیں پگڑی نہیں پائی. اسی بیڑیاں نو سلام کر رہے ہیں جنہیں داڑھی نہیں رکھی. تو تسی کہندے ہو سانوں نہیں سلام کرتے. سادہ سا ہے اصول زندگی، اپنا کوثر جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. انہیں کیا کہ تو جا تے حضور دی نشانی آوے کہ حضور ماضی دیوں بھی خبراں دے رہے ہیں تے زمانہ مستقبل دیاں خبراں بھی دے رہے ہیں. اے نہیں کیا کہ وہ بڑے بھائی کی طرح ہے. ہاں سورہ کاف دی آخری آیت نہیں پڑھی انما انا بشر مثلکم، وہ تو ایک آدمی ہے. فاروق اعظم دے دور دے اندر نا جی مولوی صاحب سے مدینہ شریف دے اندر تو ہر نماز دے اندر سورہ عبس وتولی پڑھتے سے. قرآن ہی تو ہے، سنو جی قرآن ہی ہے. عبس وتولی پہلی صورت اما، دوسری صورت والنازعات تے تیسری عبسہ. عبسہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت برے انداز دے اندر خطاب فرمایا. خطاب ان فرمایا کہ کچھ امیر لوگ سن، قبیلے دے وڈے لوگ، سرکار دے دل دے اندر ایک گل سی کہ چلو اے بدل جان کسی طرح. حضور انہوں نے زیادہ ٹائم دے رہے سن. ایک نابینا صحابی کھڑے سن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، انہوں نے 2-4 واری کیا حضور میں بھی کول آنا ہے. سرکار نے فرمایا کھلو جاؤ تھوڑی دیر، کھلو جاؤ ٹھہرے آپ نے ذرا مصروف ہو. حضور چاہتے تھے کہ ان کا ذرا دل نرم ہو جائے تو اے دین دی طرف آ جان. بس اتنا ہویا کہ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم دے دل دے اندر ایک گل آئی کہ شاید میری آنکھیں نہیں ہیں اس لیے مجھے اس بارگاہ میں ترجیح نہیں دی جا رہی. جبریل امین نازل ہو گئے، فرمایا محبوب رب فرماندے او انہوں نے ٹائم یہ نہیں آندے پیسہ، انہوں نے پیسے والے نہیں آندے تے اپنا پیسہ اپنے کول رکھ. اتنی بات ہوئی جی. رب نے رب دا تے رب دے حبیب دا مسئلہ ہے نا. دیکھا رب نے غصہ کیا، رب نے ڈانٹا اپنے حبیب. وہ حبیب تو انہوں دی زبانی چاہتا ہی نہیں نا. حضرت محمد کو ڈانٹا، تینوں نام ہی نہیں لینا آیا رسول اللہ دا. کی تیرا علم ہے، کی تیرا مقدر ہے کہ تو حضور دا نام ہی نہ لے سکے. بس اتنا کہا. او جڑا مولوی سی کوئی نہ، او ہر نماز کے اندر عبس وتولی عبس وتولی عبس وتولی، اور دل کے اندر بغض اور زبان پہ قرآن. دل میں بغض مصطفیٰ، زبان پہ تلاوت قرآن. فاروق اعظم کو پتہ چلیا کہ ایک مولوی ہے مدینے چ، وہ نماز سورت ہی پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا بلایا، فرمایا کہ پتہ چلیا کہ تسی عبس وتولی بڑی پڑھتے ہو. ان کا ہاں پڑھتا ہوں. آپ نے توڑ لا چھڑ توڑ لا چھڑی. شور مچ گیا مدینہ شریف دے اندر جی. جناب عمر نے ماورائے عدالت بندہ قتل کر چھڑیا، قرآن پڑھن تے مار چھڑیا.
آپ نے جدوں پوچھیا گیا تو پتہ ہے آپ نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اینو عبس و تولا نظر آ رہی ہے، اینو ودھوہا کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اینو عبس و تولا نظر آ رہی ہے، اینو وخاتم النبیین کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اینو عبس و تولا نظر آ رہا، اینو قد نرا تقلب وجہک کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اینو عبس و تولا نظر آ رہا، اینو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، اے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ دوڑ لگ پھر یہ ہے جی تو سانو کہنے جی، سانو کہنے دیکھو جی ایک بندہ قرآن کی بات کرتا ہے تو انہوں نے ارجمے سے وہ دی لم لائی ہوندی ہے، تسی بھی کہندے ہو سارے ٹھیک ہیں، تو جے سارے ٹھیک ہیں تو انہوں نے سرکار نو کیا سی تسی نماز پڑھو سانو بتاں دی پوجا کرن دیو؟ فرمایا نہیں نہیں، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ سارے دینوں پر آپ کا دین غالب آ جائے، اور ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ينافح او يخاف او يفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تک حسان کرسی پر بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہتا ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ نہ بھی کھڑی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جبریل اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں کل موضوع ہی نہیں ہے۔ آؤ جی اسی تانوں دسیے، آؤ اسی تانوں دسیے حدیث کی میں پڑھی دیئے جناب، موضوع تے تواڈے کول موضوع ہی نہیں، تواڈے کول سبجیکٹ ہی نہیں، عنوان ہی نہیں، تواڈے کول حضور دی شان واسطے پوچھو جا کے اپنی والدہ کولو کہ امی جی کیوں نہیں تسی حضور غوث پاک دی یارویں دتی تاکہ میں بڑا ہو کے حضور دے نال پیار کرتا، ساڈے گھاٹے کیوں لگدے ہو تسی؟ سر انہیں کیا بھیڑیے نے کیا جا جا کر حضور کی خدمت میں حاضری دو اور حضور کی شان بتائی کہ حضور گزشتہ زمانوں کی بھی خبریں دیتے ہیں اور آئندہ زمانے کی بھی خبر بھی دیتے ہیں۔ اچھا آپ وہ یہودی سی، یہودی نے نہیں کیا تینوں کے نے دسیا، بخاری میں لکھا ہے، بخاری ہے، تو اتنی بڑی گل کی تھی بخاری میں کہیں موجود ہے؟ کہیں کوئی یوٹیوب چینل پر آیا ہے؟ گوگل پر موجود ہے؟ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، اگر دل کی کھڑکیاں کسی نے زبردستی سے بھی بند کی ہوئی ہیں، میرا جملہ کان سے سن لے، دل میں ڈالنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ یہودی ہو کر حضور کے علم پر اعتراض نہیں کر رہا، یہ مسلمان ہو کر حضور کے علم پر اعتراض کر رہا ہے، تو اس طرح کی مسلمانی کا پھر کیا فائدہ؟ چپ کر گیا یہودی، گل نہیں کی تھی، انہیں کہا جی ٹھیک ہے، انہیں کہا اچھا چلا تے میں جاؤں لیکن میرا ایک مسئلہ ہے۔ انہیں کہا کی مسئلہ؟ انہیں کہا بکریاں دا کی بنے گا؟ چلا تے میں جاؤں، مشورہ تے تو بڑا چنگا دیتا کہ تو میں نو یار تے بوئے وال ٹور رہے ہیں، مگر میریاں بکریاں دا کی بنے گا؟ انہیں کہا آنا آنا، توجہ، انہیں کہا آنا ارعاہا، فقیر خود ڈیوٹی دے گا، جاؤ۔ اور اگلا جڑا جملہ صفحہ نمبر 312 میں دسیا نے جی، دوبارہ دیکھ لو، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا شاید جذبات میں آ کر بات کر رہے ہیں۔ انہیں گل کی تھی، انہیں کہا انا ارعاہا حتی ترجع، انہیں کہا پاویں تو کل آ یا پرسوں آ یا ترسوں آ، مضارع دا صیغہ، انہیں کہا ایک سال بعد بھی آئیں گا، بکریاں گن کے جا، ساریاں بکریاں تیریاں میں رکھوالی کرتا رہا، میں رکھوالی کروں گا۔ اور شکاری نے بھی کدی شکار دی رکھوالی کی تھی ہے؟ انہیں کیا کدھر جھوٹ سے نہیں بول رہا، انہیں کیا بھیڑیا ضرور ہاں، بھیڑیا وہاں، میں وہابی نہیں ہاں جڑا حضور دے مسجد میں نو غیرت نہ، میں بھیڑیا ضرور ہاں، میں حضور دا نام لے کے کدی تیرے نال دھوکھا نہیں کرا۔ اور تسی کس طرح دیاں حدیثاں بیان کیتیاں کہ تسی لوگوں نو رسول اللہ تو ہی دور کر چھڑیا،
انہیں کیا سال بعد بھی آئیں گا تیریاں بکریاں دی رکھوالیاں میں خود کر. واہ بھیڑیا تینوں لکھاں سلام ہوئے. سمجھ آ جائے تو بھیڑیے نو آ جائے. چار ٹانگوں والے جانور کو انہیں کہا میری ڈیوٹی ہے جاؤ تسی. پہنچ گیا جی سرکار دی بارگاہ پہنچ گیا. حضور اس دن دے ٹائم کیلولا فرما رہے سن تے سرکار نے اکھاں کھولیاں تے پہلی گل فرمائی. فرمایا سنا ہاں واقعہ جڑا ہویا ہے. توجہ موجود ہے. اچھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو اس نے حضور کو ساری بات سنائی. سرکار نے فرمایا نہیں ہن نماز پڑھنی ہے تے نماز تو بعد کھلو کے سارے نو سنائی. کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا میں بکریاں چرا رہا تھا. کہانی سنے جی. صحابہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. وہ یہودی ابھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. کہنے لگا جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین لسن می, مجھے غور سے سنو, فالو می, میری طرف دھیان کرو. کہنے لگا میں آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. میری 2 ٹانگیں 4 ٹانگوں والا ایک جانور میں نے دیکھا. وہ میری ایک بکری کو لے گیا تو میں جب اس کے پاس گیا ڈنڈا لے کر انہوں نے کہا تو میں نو کٹن ہستے آ گیا ہے, اے رزق تے رب نے میں نو دیتا. تو میں نے آگے سے اس کو کہا کہ تو بھیڑیا ہو کر باتیں کیسے کر رہا ہے, یہ باتوں کی طاقت کیسے آئی. کہنے لگا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. 1500 سال بعد اے اس بھیڑیے دا غلام ہے جی. اے دیکھو لو گل سن کے تواڈے ہاتھ چکے گئے جدوں صحابہ نے سنیاں ہونیاں گلاں. تسی اے کر رہے ہو پھر وہ تے صدیق اکبر نے جو نہیں کہا مولا علی دی پاور تے اپنی ہے جناب. اس نے کہا اچھا بتا کہ پھر کیا ہوا. اس نے کہا پھر یہ ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین, وہ کھجوروں سے آگے سرکار جلوہ گر ہیں. جو کچھ ہو چکا ہے حضور اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں. جو ہونے والا ہے حضور اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں. اب آواز آئی داس میں سرکار نے دنیا کر رہی دنیا داس میں حضور نے خبریں دنیا کر رہی. اس نے کھڑے ہو کر بیان کیا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جو اجازت ہے جاؤ تسی. کہنے لگا حضور اینجی ٹر جاؤں گا. کلمہ پڑھاؤ یا رسول اللہ. سرکار نے کلمہ پڑھایا تے کلمہ پڑھان تو بعد بیلیو جڑی گل کی تھی رسول اللہ نے, سرکار نے فرمایا جدوں واپس جائیں گا نا تے سارے نو پہلے حضور نے نہیں فرمایا کہ جا کے نمازاں پڑھی تے جا کے وضو کری. حضور نے پہلی گل جڑی ارشاد فرمائی فرمایا سارے نو جا کے پہلے اپنی بکریاں دی گنتی پوری کر لے. فرمایا جے انہوں ساڈی ٹانگ ہے تے سانوں اودی خبر ہے. فرمایا جائے گا دیکھے گا کہ بھیڑیا خود بکریاں دی حفاظت کر رہے ہیں. فرمایا جتنیاں گن کے آیا سے اتنی ہوں. سمجھ آن دی دیر ہے نا جی, سمجھ آ گئی گل. ایک مثال اور تے گل ختم جناب. حضور دے صحابی ہیں جی جناب عمر ابن اخطب, 72 سال عمر ہے یا 73 ہے, 80 تو کٹ ہے تے 70 تو زیادہ ہے جی. حضور نے فرمایا کہ پانی پلاؤ تے پیالے چ پانی لے کے آئے. ظاہر ہے ان عمر اتنی ہے زیادہ غور نہ دیکھ سکے. پانی دینے نظر پہ گئی کہ وچ تے ایک وال بھی ہے. تو فوراً عرض کی تو حضور ہے پیالہ میں نو واپس عطا فرماؤ. فرمایا خیر ہوئے. عرض کی تو حضور میں پانی چینج کر کے تانوں دیاں گا. تو انہوں نے او دے چو وال کڈیا تے تازہ پانی حضور نو دیتا. حضور نے فرمایا ساڈی طبیعت دا خیال کیتا تسی. حضور نے اپنے ید اللہ والے چٹے تے گورے ہاتھ چکے دعا مانگی اور عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم جمل ہو, یا اللہ انہیں میرا خیال کیتا لہٰذا ان کو جوانی بھی دی جائے اور حسن بھی دیا جائے. میں بھی کشمیر دا نا جی بابے نو جاندا میاں محمد بخش عارف کھڑی. آپ فرماندے گئی جوانی ہاتھ نہیں آتی. سارے کشتے تے سارے مربے تے سارا کچھ کھا لو جوانی واپس نہیں آتی. ہاں ایک طریقہ ہے کہ انج والا نو خضاب لا کے کالا تے تسی وال کالے کر لو, لیکن جڑے چٹے ہو گئے انہوں نے چٹے ہی رہنا نے تے چٹے ہی رکھنے چاہیے. چٹے وال رب نو چنگے لگتے ہیں.
تے حضرت عمر ابن اخطب کہنے نا جی حضور دے ہاتھ واپس نہیں سن آئے، میرے وال بھی کالے ہو گئے تے مینوں رب نے جوانی بھی عطا فرما دی۔ سنو میں رمضان کے آخری عشرے میں یہ حدیث پاک پیش کر کے آپ سب کے ضمیر پر محبت کی دستک دینا چاہتا ہوں۔ جڑا پانی چو وال کٹ کے پانی صاف دے چھٹے حضور ہوتے تو خوش ہو جانے، تے جڑا وقت دے گورنر نو نبی پاک دی محبت کے اندر حضور دی عزت تے کہرا دینیا 27 گولیاں مارے حضور اس ممتاز دے نال نہیں خوش ہوندے ہوندے۔ اور پانی چو وال کٹ کے دوے سرکار خوش ہو جاون تو حضور دی عزت تے پہرا دوے تے 27 گولیاں مارے اگے وقت دا گورنر ہوئے نہ عہدہ بیٹھے نہ سیکیورٹی بیٹھے تو اس سے جب پوچھا جائے اور ممتاز تینوں ڈر نہیں لگیا گولی مار دیا، انہیں کہا نہیں لگیا، انہیں کہا کیوں نہیں لگیا، انہیں کہا ایک پاسے داتا صاحب کھڑے سن ایک پاسے بابا فرید کھڑے سن ڈر کے میں لگ سکتا سب نبی جان۔ اور پھر گرمیاں آ رہی ہیں جی، گرمیاں آ رہی ہیں، اس دور میں بجلی نہیں تھی، حضور آرام فرما رہے ہیں، چٹائی پر تشریف فرما ہے، حضور کی آنکھ لگی، حضرت زبیر بن عوام اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے جی، یہ حضور کی پھپھی جان کے بیٹے بھی ہیں حضرت زبیر بن عوام، انہاں دی والدہ انہوں نے کٹتا بڑا سا بہت زیادہ کٹیا نے ایویں کٹ چھڑ دیئے سن تے محلے والیاں کڑیاں آ کے کہندیاں سن حضور رحم فرماؤ تے آپ فرماندیاں سن میں انہوں تاں مار دیاں کہ بزدل نہ رہے تگڑا ہو جائے تے او ایک بندے نے کیا مکے شریف چاہو ہاتھ لائیے پنجا لائیے تے آپ نے او دا ہاتھ پھاڑ کے نہ تے انج کیتا تے او دا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا تے او دے گھر والے سارے جیڑا او حضرت زبیر بن عوام دی والدہ کو لا گئے تے شکایت لے کے کہ تواڈے منڈے نے ساڈے منڈے دا ہاتھ پن چھڈیا تے لہذا ہن سانو ارجانہ دیو اور اے دا قصاص دیو بدلہ دیو یا سانو دیجت دیو کچھ بھی کرو سانو پیسے دیو۔ اگو آپ دی والدہ کی کہن لگیاں فرما رہی ہیں باقی گلاں تے تواڈے نال بعد وچ کران گی اے دسو بزدل پایا نے یا جڑا پایا نے، پہلے اس گل دا جواب دو ہے جڑا یا نہیں ہے۔ اچھا وہ گرمیاں تھی تو ان کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایسے پنکھا جل رہے ہیں ایسا مسلسل، حضور کی آنکھ آپ آرام فرمایا، آرام فرما کے اٹھے تو دیکھا حضرت زبیر ایسے ہی کر رہا، سرکار نے فرمایا جدوں میں سو گیا سو ادو بھی انجی کر دے رہے ہیں، عموماً جب کوئی سو جائے تو پھر خدمت ختم ہو جاتی ہے نا، فرمایا جب میں سو رہا تھا تب بھی ایسے کر رہے تھے، عرض کیا جی میں مسلسل ایسے کرتا رہا، میں مسلسل ایسا کرتا رہا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، فرمایا پتہ ہے پھر اللہ نے اس کا صلہ کیا دی ہے؟ عرض کی حضور صلے کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، صلے کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پھر بھی جانتے ہو رب نے یہ جو تم نے ایسے ایسے کیا اس کا صلہ رب نے تمہیں کیا دیا؟ عرض کی حضور آپ بتائیں۔ فرمایا ہاذا جبریل، اے جبریل کھلوتا ہے، فرمایا ویک جبریل کھلوتا ہے اور کھڑا ہو کر ایسے کر کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ زبیر نو میرا سلام کیا چھڑو، زبیر نو میرا سلام کیا چھڑو، تے جڑا انجن کرے تے جبریل انہوں سلام پیش کرے تے جڑا وہیل چیئر تے بیٹھ کے جڑا انجن کرے جبریل سلام پیش کرے، جڑا وہیل چیئر تے بیٹھ کے سردیاں دے اندر فیض آباد جا کے حضور دی عزت دا جھنڈا انج کر کے بلند کرے، پھر وہ دی پگڑی بھی کھلے، پھر وہ جیلوں دے اندر بھی جائے، پھر وہ تے دنیا دا ہر ظلم و ستم ہوئے، تسی کی جان دے آواز نہیں آئی ہوگی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا، آج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات، کیا بات، کیا بات، جیڑا صرف انجن کرے سرکار فرمان تینوں جبریل سلام پیش کرتا ہے، جڑا
جڑا 1200 شل کھا کے بھی کہے نہیں 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 ستمگار ادھر آؤ ہنر آزمائے، جڑا صرف پکا الہائے، صرف عزت رسول کی بات نہیں ہو رہی، صرف طبیعت رسول کی بات ہو رہی ہے، جڑا طبیعت نو راضی کرے انہوں جبریل سلام پیش کرن، تو جڑا ٹرمپ نو الہ دوے، جڑا مودی نو الہ دوے، جڑا اسرائیل نو الہ دوے، اس کے بارے میں تو پھر یہ آوازیں آتی ہے نا، جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر۔ اس واسطے حضور دے نال انیوا پیار کرنا ہے، انیوا پیار کرنا ہے رسول اللہ کے نال، کسی کو نہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولوی کون ہوتا ہے حضور کے مقام کی باتیں کرنے والا؟ یہاں سفر حضر میں بچپن سے لے کر صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ رفاقت بچپن سے ہے، بچپن میں ساتھ رہے، جوانی میں ساتھ رہے، اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ رہے، اور پھر غار ثور میں بھی ساتھ رہے۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرا رب میری حقیقت کو پہچانتا ہے۔ کی ضرورت ہے مولویاں دے پیچھے جان دی جی، جڑے اے ربیع الاول آن لگے بعد ایتھے پہنچی ہے، دیگاں تقسیم کیتیاں سن صحابہ نے، ایک کلمہ پڑھن تو بعد اجی دیگاں جو ہی باہر نہیں نکلیا، تے جنہوں نے سارا کچھ حضرت اصلہ بن شریک حضور دے صحابی ہیں، انہاں دی کوئی ڈیوٹی سی صاحب الراحلہ، یہ اونٹنی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر حضور کا کجاوا کستے تھے، کجاوا کستے سن، یہی کستے سن صدا، تے حضور نو پتہ چل جاندہ سی کہ کجاوا یہ نہیں کسیا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت سفر میں تھے، سردی بڑی تھی، ان کا غسل فرض ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر میں نہاتا تو میں نے مر جانا تھا۔ میں کجاوے دی گال کر رہے ہیں، عزت رسول اگلی گال ہے، ایک کجاوا تے جانور دے ہوتے رکھیا گیا نا، پھر انہوں جا کے حضور دے نال نسبت ہوئی نا، تو فرماندے میں ایک اپنے انصاری صحابی نو بلایا، میں کہ یار میں آج یہ کام میں نہیں کر سکتا تے آج تسی کرو۔ انہوں نے کجاوا کسیا، آپ اکھاں بند کر کے تے بس کسی نو کہا یار کوئی اگ بال کے دیو تے میں ذرا پانی منو گرم کر کے دے، تو اس حالت دے اندر حضور نو تکیا بھی نہ، وہ پانی سانی کسی نے گرم کر کے دیتا، قافلہ نکل گیا، سرکار تشریف لے گئے۔ جدوں پانی لکڑیاں تے پانی گرم ہونا سی، پہلے پتھر جمع کیتے، لکڑیاں انہاں دے اندر سٹیاں، لکڑیاں نو آگ لائی، پانی گرم ہویا، اس تو بعد آپ نے غسل کیتا، تو اس تو بعد نستیاں نستیاں گئے، جدوں حضور دے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اصلہ اج، اصلہ انہاں دا نام سی اصلہ، فرمایا اصلہ انج لگدا ہے کہ جی میں اج کجاوا تو نہیں کسیا۔ عرض کیتا حضور واقعی میں نہیں کسیا۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں ٹھیک کیتا؟ عرض کیتا حضور میں پاک نہیں سا، تے میرے ایمان نے اجازت نہیں دیتی کہ میں ناپاکی دی حالت دے اندر حضور دی سواری دے کجاوے نو ہاتھ لا چھڈاں، تے جڑے ناپاکی دی حالت دے اندر کجاوے نو ہاتھ نہیں لاندے، اندازہ کرو پھر وہ حضور دی ذات دے نال کتنا پیار کرتے ہو۔ اے روزے میں بچڑے نے جو حضور دا پیار ہویا دل دے اندر، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کہ پاویں اندیاں 4 لائٹاں تسی قبر وچ روشن کر دے، روشنیاں نہیں ہونیاں نے، روشنی وہ دے نال ہونی جڑی اعلی حضرت نے کیا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ حضور دے نال پیار ہے بس، اور کچھ بھی